ڈاکٹر ہنٹن لکھتے ہیں کہ جب بھارت پر انگریزوں نے قبضہ کیا تو اس وقت بھارت میں سب سے مضبوط قوم، سب سے با اثر قوم، سب سے طاقتور قوم اگر کوئی تھی تو وہ قوم مسلم تھی۔ مسلمان ہر اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ہر اعتبار سے مسلمان مضبوط تھے، طاقتور تھے، با اثر تھے۔ یہ ایک حقیقت ہے، ایک سچائی ہے کہ جسے کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ بھارت کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے سب سے زیادہ قربانیاں پیش کی ہیں، سب سے زیادہ جد و جہد کی ہے، سب سے زیادہ کوششیں کی ہیں۔ اگر بھارت کے مسلمان جنگ آزادی میں جد و جہد نہ کرتے، کوششیں نہ کرتے، قربانیاں پیش نہ کرتے تو بھارت کبھی بھی آزاد نہیں ہوتا، بھارت کبھی بھی آزادی کی صبح نہیں دیکھتا، بھارت آج بھی انگریزوں کے پنجوں میں جکڑا ہوا ہوتا۔ مسلمانوں نے بھارت کی جنگ آزادی میں بے پناہ قربانیاں دی ہیں، بے پناہ جد و جہد کی ہے، کوششیں کی ہیں، یہاں تک کہ انگریزوں کے خلاف سب سے پہلی جنگ بھی مسلمانوں نے ہی لڑی ہے، سب سے پہلے مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی جنگ پلاسی کے میدان میں لڑی گئی جو کہ نواب سراج الدولہ کی سرپرستی میں لڑی گئی، جو کہ ایک مسلمان تھے۔ تو بھارت کی جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی صدر الدین آزردہ اور دیگر علماء نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، اور پھر بھارت کے مسلمان اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہوئے انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، انگریزوں سے جنگ کی۔ لاکھوں لاکھ مسلمان شہید ہوئے، ہزاروں علماء شہید ہوئے، اور ہزاروں علماء کو سولیوں پر لٹکایا گیا، ان کو کالے پانی کی سزائیں دی گئیں، ان کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں، لیکن مسلمانوں نے اور مسلم علماء نے انگریزوں کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے، وہ جمے رہے، ڈٹے رہے، انگریزوں سے مقابلہ کرتے رہے، اور اس بے پناہ جد و جہد اور کوششوں کے نتیجے میں اور دیگر برادران وطن کی کوششوں اور ان کی جد و جہد کے نتیجے میں بھارت کو آزادی کی صبح دیکھنا نصیب ہوئی۔ مسلم علماء کی ایک لمبی فہرست ہے کہ جنہوں نے بھارت کی جنگ آزادی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے، جو کہ مدارس سے تعلیم یافتہ تھے، جو کہ مدرسوں سے آئے تھے، مدارس کی ٹوٹی چٹائیوں کی وجہ سے بھارت آزاد ہوا ہے، جن میں علامہ فضل حق خیر آبادی، مفتی صدر الدین آزردہ، علامہ عنایت احمد کاکوروی، علامہ شاہ احمد اللہ مدراسی، علامہ کافی مراد آبادی، ایک لمبی فہرست ہے مسلم علماء کی جنہوں نے بھارت کی جنگ آزادی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ بھارت کو آزاد کرانے میں جس قوم نے سب سے زیادہ جد و جہد پیش کی ہے، جس قوم نے سب سے زیادہ قربانیاں پیش کی ہیں، جس قوم نے سب سے زیادہ صعوبتیں برداشت کی ہیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں، جس قوم نے سب سے زیادہ لہو کو پیش کیا ہے اور اپنی لہو سے بھارت کی زمین کو سیراب کیا ہے، آج اسی بھارت کے اندر مسلمانوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس ملک کے غدار ہو، آپ اس ملک سے محبت نہیں کرتے ہو۔ انگریزوں کے تلوے چاٹنے والے لوگ ہم سے حب الوطنی کا ثبوت مانگتے ہیں، انگریزوں کی چاپلوسی کرنے والے لوگ ہم سے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے اور چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ مسلمانوں کی وجہ سے بھارت آزاد ہوا ہے، کیونکہ مسلمان قوم وہ قوم ہے جو کبھی بھی غلامی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک مسلمان کا ضمیر یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ وہ غلام بن کر زندگی گزارے۔ اسلام تو آزادی کا پروانہ لے کر آیا ہے۔ تو بھارت کی جنگ آزادی میں سب سے نمایاں کردار مسلمانوں نے ادا کیا ہے، دیگر برادران وطن میں نے بھی جد و جہد کی ہے، کوششیں کی ہیں، لیکن سب سے زیادہ مسلمانوں نے جد و جہد اور کوششیں کی ہیں۔ مسلمانوں نے دیگر برادران وطن کے اندر جذبہ پیدا کیا، ہمت پیدا کی، اور پھر دیگر برادران وطن بھی انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور اس طرح بھارت کو آزادی کی صبح دیکھنا نصیب ہوئی۔